کانفرنس منعقد ہے اس کا حق ادا ہو جائے۔ میں عرض کرنا ہی چاہتا ہوں کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ جن کے مقلد ہے، سبھی جانتے ہیں کہ ائمہ اربعہ میں چاروں اماموں میں سب سے افضل ترین امام مانے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام اعظم کے خطاب سے ہم ان کو یاد کرتے ہیں۔ 80 ہجری میں آپ کی ولادت کوفہ کے اندر ہوئی اور آپ وقت کے بہت بڑے فقیہ تھے۔ یہ واحد پہلے امام ہیں چاروں اماموں میں واحد ہے کہ جو تابعی ہے۔ آپ کے علاوہ 3 جو ائمہ ہیں ہمارے، ان میں کوئی بھی تابعی نہیں ہے سوائے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور تابعی کا مقام کیا ہے؟ تابعی کا مقام یہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی جامع ترمذی کے اندر اس حدیث کو نقل کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا، وہ جنتی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کا جنتی ہونا حدیث رسول کے مطابق، حدیث رسول کے پیش نظر قطعی ہے، یقینی ہے کہ امام ابو حنیفہ تابعی ہے، اور جب امام تابعی ہے تو ان کے ماننے والے بھی انشاءاللہ جنت میں ہی جائیں گے۔ یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو دیکھا اور ان سے ملاقاتیں کی۔ اس تعلق سے غیر مقلدین انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ امام ابو حنیفہ تابعی نہیں ہے۔ اس کے تعلق سے میں حوالے دیتا تو وقت ہو جاتا، میں صرف زبانی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 21 ائمہ نے 28 روایتیں نقل کی ہے مختلف سندوں کے ساتھ۔ 21 ائمہ نے، جس سے انہوں نے 28 روایتوں سے ثابت کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل و قدر تابعی ہے۔ آپ نے صحابہ سے ملاقات کی، اور خود امام اعظم کا قول حضرت امام ابو نعیم نے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو انہوں نے مسند امام ابو حنیفہ لکھی، اس کے صفحہ نمبر 176 پر خود حضرت امام ابو حنیفہ کا قول نقل کیا کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی، ان کو دیکھا۔ اور یہاں تک کہ ائمہ اکرام لکھتے ہیں کہ 4 جلیل و قدر صحابہ سے آپ کی باضابطہ ملاقاتیں بھی ہوئی، اور آپ نے ان سے کچھ روایتیں بھی لی ہیں، جس میں ایک انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دوسرے عبداللہ ابن ابی اور ابو طفیل عامر، اور تیسرے سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 صحابی ہیں جن سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے ملاقات کی اور شرف ملاقات حاصل کیا۔ اسی طرح زوتا جو آپ کے دادا تھے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جایا کرتے تھے اکثر، یہاں تک کہ آپ کے والد ثابت جب چھوٹے تھے تو آپ کے دادا حضرت امام اعظم کے والد کو لے گئے، اور علماء فرماتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دست شفقت ان کے سر پہ رکھا، ان کی اولاد میں برکت اور علم کی برکت کی دعا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ کے سوانح نگار ہے، ان کی تعریف و توصیف میں جنہوں نے کتابیں لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم کو جو کچھ علم آیا وہ حضرت علی کی دعاؤں کا ہی اثر تھا، وہ کیونکہ آپ کے والد کو دعا دی تھی حضرت مولا کائنات نے۔ اور امام اعظم کے علم کا یہ حال تھا کہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ بچپنے کا آپ کو بتا دوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے اندر جب موجود تھے بچپنے کے عالم میں، بہت چھوٹی سی عمر ہے آپ کی، اس وقت ایک بہت بڑے امام تھے جن کا نام تھا حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تشریف لاتے ہیں، اور اس وقت کے علماء محدثین اور فقیہ علماء میں بہت بڑا ان کا درجہ تھا، چنانچہ پورے جامع مسجد کوفہ بھر گئی ان کی تقریر سننے کے لیے۔ تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے تھے اور علماء حدیث نقل کرتے تھے ان سے، یہاں تک کہ حضرت قتادہ نے اعلان فرمایا کہ لوگوں مجھ سے جو چاہو پوچھو، میں تمہیں اس کا مسئلے کا جواب دوں گا۔ آپ بار بار فرماتے تھے کہ لوگوں جو چاہو پوچھو۔ امام اعظم اپنے والد کے ساتھ آئے ہوئے تھے اور بہت چھوٹی سی عمر تھی، پیچھے بیٹھے ہوئے تھے آپ، تو یہ بار بار جب اعلان کیا تو امام جتنے اس وقت وہاں وقت کے ائمہ اور وقت کے علماء موجود تھے، سب نے اپنے سروں کو جھکا لیا اور گویا اس بات کا اقرار کیا کہ حضرت قتادہ کا جو اعلان ہے وہ حق پر مبنی ہے، یعنی واقعی ان کا مقام علم اس معیار کا ہے اور اس بام عروج پر ہے یہ علم کے اعتبار سے کہ ان سے جو پوچھا جائے گا یہ اس کا جواب یقیناً دے دیں گے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ان کا جملہ کچھ اچھا نہیں لگا، انہوں نے گمان کیا کہ یہ حضرت قتادہ نے جو فقر کے لیے کہا، چنانچہ آپ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔
تو لوگوں نے کہا کہ اے بچے بیٹھ جاؤ، وقت کے بڑے بڑے امام خاموش ہیں اور تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں حضرت قتادہ سے، اور ان کا اعلان ہے کہ لوگوں مجھ سے جو چاہو پوچھو میں بتا دوں گا۔ حضرت قتادہ نے آواز سنی، فرمایا وہ بچے کو قریب کرو اور جو پوچھنا چاہتا ہے پوچھنے دو۔ آپ قریب پہنچے اور آپ نے فرمایا کہ میرا ایک سوال یہ ہے۔ اب وہ سوال کیا ہے میں بتاتا ہوں، پہلے تھوڑا سا ایک پس منظر بتا دوں تاکہ سوال کی نوعیت بھی سمجھ میں آ جائے۔ سورہ نمل کے اندر ایک چوٹی کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے جنات اور انسانوں کے اپنے لشکر کے ساتھ، تو کچھ دوری پر تقریباً 30 یا 3 میل کی دوری پر کچھ چوٹیاں جو ہے وہ اپنی غذاؤں کو تلاش کر رہی تھی۔ تبھی چوٹیوں میں سے جو چوٹیوں کی رانی تھی تو وہ چوٹیوں سے کہتی ہے کہ چوٹیوں اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تم کو کچل دے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی اس آواز کو وہاں پر سن لیا۔ یہاں سے اللہ کے نبی کا غیب بھی پتا چلتا ہے کہ 30 یا 3 میل، مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا ہے، بہرحال وہ 30 میل ہے غالباً، 30 میل کی دوری سے حضرت سلیمان نے اس چوٹی کی گفتگو کو سن لیا۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، چوٹی نے کہا، سلیمان نے سن لیا تھا، تو حضرت سلیمان تو نبی تھے، مگر یہ چوٹی کو کہاں سے پتا چلے گا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے؟ اس کو کہاں سے علم آ گیا؟ تو میرا عشق جو کہتا ہے وہ یہ، چونکہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے محبت کرتی تھی، اس محبت کا صلہ یہ ملا کہ اللہ نے اس کو بھی اتنا علم دے دیا۔ تو جو نبی سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی علوم عطا فرما دیتا ہے۔ اور بھی اس کی حکمتیں ہو سکتی ہے جو علماء ہی بہتر بتا سکتے ہیں۔ یہ میرا اپنا ایک عشق کا مطلب ایک ذہن میں آیا، میں نے عرض کر دیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں پہنچے جب، تو آپ نے چوٹی کو آواز دی، اس کا نام لیا باقاعدہ۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کو چوٹی کا کلام بھی معلوم اور اس کا نام بھی معلوم۔ کتنا عظیم ہے، یہ سورہ نمل میں ہے قرآن میں۔ چوٹی باہر آئی، آپ نے فرمایا کہ تم نے کیسے گمان کیا کہ ایک اللہ کا نبی تجھ پہ زیادتی کرے گا؟ تو کہتی ہے کہ حضور آپ تو نبی ہے، آپ نہ کرتے، آپ کے لشکر میں سب نبی تھوڑی ہے۔ تو آپ اس جواب سے بڑے خوش ہوئے، اور تفسیر البیان میں کہ پھر آپ نے ان چوٹیوں کی مٹھائی سے دعوت کی۔ اب یہ تو واقعہ سورہ نمل میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ حضرت قتادہ سے پوچھتے ہیں حضور میرا سوال صرف چھوٹا سا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ صرف اتنا بتا دیجئے کہ وہ چوٹی جس نے سلیمان علیہ السلام سے کلام کیا تھا وہ نر تھی کہ مادہ تھی؟ آپ کا دعویٰ ہے، سل جو چاہو پوچھ لو، بتائیے کیا؟ اب حضرت قتادہ پریشان، یا اللہ کیا جواب دوں؟ نہ اس کا ذکر قرآن میں نہ حدیث میں۔ دیکھیں تقلید یہاں بھی آ رہی ہے، امام کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تو آپ خاموش ہو گئے، کہا کہ لا ادری میں نہیں جانتا، مگر اے بچے یہ سوال کا جواب ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں بے شک جواب ہے۔ کہا جواب دیجئے۔ کہا وہ چوٹی جو ہے وہ مادہ تھی۔ کہا دلیل؟ کہا قرآن عظیم میں اللہ نے فرمایا قالت نملتن، اگر وہ نر ہوتی تو قالا نملتن آتا، جب مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے تو قالت آتا ہے، اور جب مذکر کا صیغہ ہوتا ہے تو قالا آتا ہے۔ قرآن نے قالت فرمایا ہے وہاں پر۔ اندازہ لگائیے کہاں سے دلیل لائی امام ابو حنیفہ نے؟ قرآن سے۔ قرآن ہے، حدیث ہے، ہم خود پڑھ لیں گے۔ اچھا، وقت کا حضرت امام قتادہ جیسا شخص وہاں تک نہ پہنچ سکا، یہ پہنچیں گے، مگر اس سے امام اعظم ابو حنیفہ کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کو اللہ نے کتنا علوم، یہ بچپنے کے علم کا عالم ہے۔ ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے، ایک شخص آتا ہے سوال کرتا ہے کہ امام اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں ایک شخص کے بارے میں مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ کہا اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ جو بے دیکھے گواہی دیتا ہے، جو دیکھا نہیں اس کی گواہی دیتا ہے، سچی بات کو ناپسند کرتا ہے، اللہ کی رحمت سے بھاگتا ہے، مردار کھاتا ہے، بغیر رکوع اور سجود کی نماز پڑھتا ہے، اور جنت کو پسند نہیں کرتا، دوزخ سے خوف نہیں کھاتا، ایسے شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اب سوچئے اگر آج کے ذاکر نائک صاحب ہوتے، ہم بھرے مجمع میں کوئی پوچھ لیتا تو کافر ہو جاؤ، یہی بولتے وہ، لیکن وہ امام اعظم تھے۔ اپنے شاگردوں سے فرمایا میرے شاگردوں ذرا ان کا جواب دو۔ تو تمام شاگردوں نے کہا حضور ایسا شخص تو انتہائی بددین ہے، ایسا کون سا ہے جس نے چھوڑا ہے؟
سچی بات کو پسند نہیں کرتا، اللہ کی رحمت سے بھاگتا ہے، مردار کھاتا ہے، بغیر رکوع اور سجود کی نماز پڑھتا ہے، جو دیکھا نہیں اس کی گواہی دیتا ہے، بغیر رکوع اور سجود کی نماز پڑھتا ہے، ایسا شخص تو بددین ہے، بھٹکا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ تو اللہ کا بہت بڑا ولی ہے، وہ تو بڑا اللہ کا برزیدہ بندہ ہے۔ تو کہا کیسے حضور؟ کہا سنو، جو وہ بے دیکھے گواہی دیتا ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، دیکھا نہیں ہے مگر گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی معبود حقیقی ہے۔ سچی بات کو ناپسند کرتا ہے، موت سچ ہے مگر موت کو پسند نہیں کرتا، چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر میں برکت دے تاکہ وہ زندگی اور اللہ کی فرمانبرداری میں گزارے۔ بغیر رکوع اور سجود کی نماز پڑھتا ہے، وہ نماز جنازہ ہے، جب بھی بستی میں کسی کی میت ہوتی ہے نماز جنازہ کبھی نہیں چھوڑتا، چلا جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ بعض وقت میت اپنے جنازہ پڑھانے والوں کے لیے مغفرت کا سبب ہوتی ہے، اور بعض وقت کہ جنازہ پڑھنے والے میت کے لیے سفارشی ہوتے ہیں اور اس کو بخشوا دیتے ہیں، تو وہ چھوڑتا نہیں ہے اس موقع کو۔ اور مردار جو کھاتا ہے وہ مچھلی ہے، ذبح نہیں کرتا، ویسی کھا جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے بھاگتا ہے، وہ بارش ہے، اللہ کی رحمت ہے، بارش ہوتی بھاگ جاتا ہے۔ اور جنت کو پسند نہیں کرتا کہ وہ دیدار خداوند قدوس کا طالب ہے، وہ جنت کا طالب نہیں ہے۔ اور جہنم سے اس لیے خوف نہیں کھاتا کہ اللہ رب العزت کو غفور و رحیم جانتا ہے کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا تفقہ فی الدین تھا کہ آپ ایسے مشکل پیچیدہ مسائل جس کا جواب دینے سے بڑے بڑے عاجز آ جاتے تھے، آپ چٹکیوں میں حل کر دیا کرتے تھے۔ دو دوست تھے، تو ایک شخص نے قسم کھائی کہ میں انڈا نہیں کھاؤں گا۔ اب قسم کھا لی صاحب، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ جب وہ اپنے دوست سے ملنے آیا یا وہ دوست جا رہا تھا تو اس دوست نے اپنے جیب میں کچھ شے تھی اس کو چھپا لیا۔ تو یہ کہتا ہے کہ یہ اے دوست تیرے جیب میں کیا ہے؟ کہا کوئی کھانے کی چیز ہے لیکن میں تجھے نہیں دوں گا۔ کہا میں تو کھاؤں گا۔ تو اس نے کہا میں نہیں دوں گا، تو اسے مت مانگ۔ کہا خدا کی قسم میں کھا کے رہوں گا۔ اب قسم کے ساتھ کہہ دیا، دوست نے مجبور ہو کے نکالا، کہا میں چھپا اس لیے رہا تھا کہ یہ انڈا ہے، اور تو نے پہلے قسم کھائی ہے کہ انڈا کھاؤں گا نہیں، اب تو نے پھر قسم کھا لی کہ وہ کھا کے رہوں گا، تو اب یہ انڈا ہے، اب بتا کیا کرنا۔ پریشان ہو گیا وہ، کہا اس کا حل صرف امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ہے۔ تو امام اعظم کے پاس پہنچتے وہ کہتے امام معاملہ ایسا عطا فرماتے، کوئی فکر کی بات نہیں، انڈے پہ مرغی بٹھاؤ، چوزا پیدا ہو جائے، چوزا پکا کے کھا جاؤ۔ انڈا تو کھایا ہی نہیں، چیز کھاؤں گا کہا تھا۔ ایک مرد اپنے گھر آتا ہے، میں کچھ واقعات جلدی بتا رہا ہوں، پھر کچھ فضیلتیں بتاؤں گا امام کی حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ۔ ایک مرد آتا ہے اپنے گھر میں، تھکا ماندہ کام سے آیا، بیوی سے کہا پانی لا، بیگم صاحبہ پانی لانے گئی، پڑوسن سے بات کرنے لگ گئی۔ اب یہ پیاس سے بڑا پریشان، تشنگی اس پر غالب ہے، دل میں کھول رہا ہے، غصہ کر رہا ہے۔ جیسی بیوی آئی غصے میں کہہ دیا اب لائی ہے پانی، اب اس پانی کو تو نے خود پیا تو تجھ پہ 3 طلاق، اس پانی کو پھینکا تو طلاق، کسی کو پلایا تو طلاق، اور ایسی رکھ دیا اگر تو نے چھوڑ دیا تو بھی طلاق۔ اب بتائیے کیا کریں؟ لے جاؤ ذاکر نائک کے پاس۔ میں دعوے سے کہتا ہوں اب تو ابو حنیفہ کا واقعہ موجود ہے، یہ واقعہ چھوڑ کے کوئی حل بتائے وہ۔ تو وہ پریشان ہو گیا، کچھ دیر کے بعد اس کا بھی غصہ ٹھنڈا ہوا، بیوی گلاس پکڑے ہوئے کھڑی ہے، اب کیا کروں؟ پیتی تو طلاق، پلاتی ہوں تو طلاق، پھینک دیتی ہوں تو طلاق، اب ایسا رکھ بھی دوں تو طلاق، پکڑے بیٹھی ہے۔ شوہر نے کہا میں نے کیا کہہ دیا غصے میں، ٹھہر میں بھی آتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ کے پاس پہنچا، پورا واقعہ بیان کیا، فرمایا کوئی فکر کی بات نہیں ہے، کپڑا لے جا، گلاس میں ڈبا، پانی جذب ہو جائے کپڑا سکھا دینا۔ نہ پلایا، نہ پھینکا، نہ رکھا، نہ خود پیا۔ کتنا آسان حل ہے۔ ایک ولیمے میں جاتے امام اعظم ابو حنیفہ، اب یہ واقعات یاد آ رہے ہیں، حالانکہ فضیلت بتانا تھا لیکن آپ کو واقعات میں زیادہ دلچسپی ہے تو وہ اس چلیے کچھ ہو جائے انشاءاللہ، فضیلت بھی مل جائے۔ ایک دعوت میں جاتے امام اعظم ابو حنیفہ، 2 سگے بھائی ہیں، دونوں بھائیوں کا نکاح ہوا۔ اب جب دعوت میں پہنچے، لڑکوں کا باپ چلاتے ہوئے آتا ہے، غضب ہو گیا، کیا ہوا؟ کہا اس کی بیوی اس کے کمرے میں چلے گئی، اس کی بیوی اس کے کمرے میں چلے گئی، رات دھوکا ہو گیا۔
ہر شخص نے دوسرے کی بیوی کے ساتھ رات گزاری. وہاں اور بھی ائمہ موجود تھے. حضرت سفیان بھی موجود تھے وقت کے, وہ بھی بہت بڑے امام تھے. اور حضرت ابو سفیان کا غالباً انہی کا قول ہے, وہ کہتے کہ امام ابو حنیفہ وہ امام ہیں کہ اگر وہ کسی لکڑے کے کھمبے کو سونے کا ثابت کرنے پہ آ جائے تو ثابت کر دے اس کو. ان کے دلائل اور براہین کے دینے کا انداز یہ ہوتا تھا. تو وہ آیا تو امام ابو حنیفہ خاموش تھے, تو اس نے پہلے ابو سفیان سے ہی مسئلہ پوچھا کہ آپ حضور کیا کیا جائے. تو حضرت ابو سفیان کہتے کرنا کیا ہے, دھوکہ ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے, جس کی جو بیوی ہے اسی کے ساتھ نکاح ہوا ہے اسی کو لوٹا دو. امام اعظم خاموش تھے, تو اس نے کہا امام آپ کیا فرماتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں. تو امام نے فرمایا میرے پاس اس سے بہتر حل ہے. کہا وہ کیا حل ہے. آپ نے دونوں لڑکوں کو بلایا, کہا کل رات جس عورت کے ساتھ تم نے رات گزاری وہ پسند ہے. کہا ہاں وہ تو اچھی ہے حضور, ٹھیک ہی لگی. کہا تمہیں. کہا ٹھیک. کہا یہ تمہاری بیوی تھی, تمہارے ساتھ ہے, تم اس کو طلاق دے دو, تم اس کو طلاق دے دو. جس نے جس کے ساتھ رات گزاری اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دو. کتنا بہترین حل ہے. تو امام اعظم ایسے بہت سارے مسائل ہیں پیچیدہ پیچیدہ کہ جو ائمہ حل کرتے تھے, اور آج بھی جو اماموں کے مقلد ہے اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج بھی جدید مسائل اگر کوئی آتے ہیں تو حل وہی کر پاتے ہیں. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے فقہ حنفی کو انسائکلوپیڈیا بنا کر ہمارے سامنے رکھ دیا ہے. فتاوی رضویہ فقہ حنفیہ کا ہی تشریح اور خلاصہ ہے. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرد اور عورت سیر و تفریح کے لیے دریا کے کنارے جاتے ہیں. جانے کے بعد شوہر نے کپڑے اتارے, دریا میں نہا رہا ہے. بیگم دیکھ رہی ہے, بیوی دیکھ رہی ہے کہ شوہر نہا رہے ہیں. دل میں آیا کہ میں بھی غسل کروں, دریا میں جاؤں. تو اس نے کہا میں بھی نہاؤں گی دریا میں. شوہر نے کہا نہیں عورتیں نہیں نہاتی, عورتوں کے لیے اچھی بات نہیں. کہا نہیں میں نہاؤں گی. مرد نے پھر منع کیا, وہ ضد کرتے رہی. آخر نے مرد نے اس کو روکنے کے لیے کہہ دیا اگر تو کودی نا تو تجھ پہ طلاق, تجھ پہ 3 طلاق. تو اگر اس پانی میں کودی, اس کے جملے یہ تھے کہ اگر تو اس پانی میں کودی نا تو تجھ پہ طلاق. اس کا یہ کہنا اور عورت نے چھلانگ لگا دی. اب بڑا پچھتاوا ہوا, باہر نکلے, فتویٰ پوچھا علماء سے. علماء کی بارگاہ میں سوالات پہنچے تو سب نے کہا کہ مسئلہ تو بڑا سیدھا سادہ ہے. شوہر نے کہا اس پانی میں کودی تو تجھ پر 3 طلاق, عورت کود گئی, طلاق واقع ہو گئی. اب اس میں کیا پیچیدگی ہے. فتویٰ اعلیٰ حضرت کی بھی بارگاہ میں پوچھا گیا, استفتاء آتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے طلاق واقع نہ ہوئی. اب ایک طرف کئی علماء کے فتاوے یہ ہیں کہ طلاق ہو گئی, اور ایک طرف تنہا اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ طلاق نہیں ہوئی. اب وہ جب فتویٰ ہے تو وہ بڑا کنفیوز ہو گیا کہ یہ کیا بات ہے. ایک طرف پوری میجارٹی ہے, ایک طرف یہ تنہا ہے. ایک طرف یہ میجارٹی ہے, ایک طرف یہ تنہا ہے. تو وہ سارے علماء تک اس نے اعلیٰ حضرت کے فتاوے کی کاپی بھیجی کہ آپ کے قول کے خلاف یہ فتویٰ کیسے. سارے علماء جمع ہوئے, بریلی آتے ہیں, کہتے حضور آپ کے علم پر ہمیں پورا اعتماد ہے, واقعی آپ اس وقت سب سے بڑے ہم میں جاننے والے عالم دین ہیں, مگر مسئلہ تو اتنا آسان ہے. اس شوہر نے کہا اس پانی میں کودی 3 طلاق, وہ کود گئی, طلاق ہو گئی. آپ نے کیسے کہا طلاق نہیں ہوئی. فرمایا آپ نے غور نہیں کیا سوال پر. سوال میں یہ ہے کہ اس نے کہا اس پانی میں کودی, جب وہ کہہ رہا تھا وہ پانی کچھ اور تھا, جب وہ کودی تو وہ پانی بہہ کر آگے بڑھ چکا تھا, وہ کسی اور پانی میں کودی. یہ ہے تفقہ. میں اس کتابیں پڑھنے سے سب آ جائیں گا کیا؟ کتابوں سے نہیں آتا. یہ آتا ہے یہ اللہ جس کو عطا کر دے. تو یہ امام اعظم کے چاہنے والے تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ عقل فہم عطا فرمایا تھا. تو آج تقلید کی یقیناً ضرورت ہے, اور جن کو تقلید, بس آخری میں یہاں ختم کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے, پرمیشن بھی نہیں ہے ہماری, ورنہ میں کچھ چیزیں دکھاتا آپ کو. میں 10 سوال جن کا میں ذکر کر رہا تھا کہ میں نے ایک عرصہ ہوا نیٹ پہ ڈالے, اب تک کسی غیر مقلد صاحب نے جرأت نہیں کی. بامبے کی سرزمین پر وہ 10 سوال دہرا دیتا ہوں. اب وہ سوال 10 سے زیادہ تجاوز کر کے 100 ہوتے جا رہے ہیں. انشاءاللہ وہ 100 سوال کی کتاب پھر آئیں گی منظر عام پر. فی الحال یہ 10 سن لیں. اور 10 سوال یہ ہے کہ جن کو دعویٰ ہے کہ وہ تقلید کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں, تو میرے وہ 10 سوالوں کے جوابات دے دے. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ دنیا میں بعض ممالک میں کئی مہینے سورج نہیں نکلتا, جیسے آسٹریلیا کے کچھ علاقے جہاں 6 مہینے سورج نہیں نکلتا, تو وہاں 5 وقت کی نمازوں کا تعین کیسے کیا جائے گا؟ وہاں نماز فرض ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ قرآن و احادیث سے ثابت کرے.
इमाम का कौल नहीं होना। दूसरा सवाल, चलती ट्रेन में नमाज पढ़ना जायज है या नाजायज? तीसरा सवाल, ईदैन यानी बकरा ईद और रमजान ईद, ईदैन के चांद के देखने का ऐलान तार, टेलीफोन, रेडियो, टीवी के जरिए जो किया जाता है दुरुस्त है या नहीं? कुरान और हदीस से जवाब चाहिए। ज़कात नोट से अदा किया तो ज़कात होंगी कि नहीं होंगी? पांचवा सवाल, ताज्जुद की अजान जायज है या नहीं? इस बारे में बता दूं, मैंने शुरू में गुफ्तगू में कहा था कि हमारी बिदअतें बड़ी नजर आती है। कई तकारीर में मेरे जुमले जा चुके हैं, नेट पर मौजूद हैं, मगर किसी में अभी तक जुरत नहीं हुई। हमारी इनको छोटी छोटी बिदअतें दिखती है, मगर सऊदी अरबिया जहां पे इनका दावा है कि इस्लाम वहां से निकला, वो लोग कैसे गलत हो सकते हैं? सऊदिया में तहज्जुद की अजान होती है। मेरा सिर्फ ये इनसे गुजारिश है, और मैं इनसे गुजारिश ही कर रहा हूं कि अगर इनमें हौसला हो तो बराए करम जवाब दे कि तहज्जुद की अजान किस हदीस से साबित है? रसूलुल्लाह के ज़माने में होती थी, खुलफाए राशिदीन के ज़माने में, अइम्मा मुज्तहिदीन के ज़माने में, तुम्हारी हुकूमत आने तक किस ज़माने में होती थी? साबित कर दो। तो तहज्जुद की अजान जो दी जाती है सऊदिया में, ये जायज है या नाजायज? छठा सवाल मेरा ये है, सूअर का गोश्त पाक है कि नापाक? कुरान में अल्लाह ताला ने खाना हराम फरमाया, पाकी और नापाकी का जिक्र कुरान में नहीं किया। इनको साबित करना है कि सूअर का गोश्त नापाक है या पाक। सातवां सवाल, कुत्ता, भैंस, मुर्गाबी, बगला, तोता, झिंगा, इनका गोश्त खाना जायज है कि नाजायज? कुरान और हदीस से साबित करें। आठवां सवाल मेरा यह है कि रोजे की हालत में इंजेक्शन लगाने से रोजा टूटता है या नहीं? साबित करो कुरान और हदीस से। नौवा, ये जाकिर साहब डॉक्टर है, उनके मिजाज का सवाल है कि ये बेबी ट्यूब से जो बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, बेबी ट्यूब से जो बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, ये बच्चे पैदा कर मुनक्किद है, उसका हक अदा हो जाए। मैं अर्ज करना ही चाहता हूं कि हमारे इमाम आजम अबू हनीफा, जिनके मुक़ल्लिद है, सभी जानते हैं कि अइम्मा अरबा में चारों इमामों में सबसे अफजल तरीन इमाम माने जाते हैं। यही वजह है कि इमाम आजम के खिताब से हम उनको याद करते हैं। 80 हिजरी में आपकी विलादत कूफा के अंदर हुई, और आप वक्त के बहुत बड़े फ़कीह थे। ये वाहिद पहले इमाम है, चारों इमामों में वाहिद है कि जो ताबई है। आपके अलावा 3 जो आइम्मा है हमारे, उनमें कोई भी ताबई नहीं है सिवाय इमाम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु के। और ताबई का मकाम क्या है? ताबई का मकाम यह है कि इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी जामे तिरमिजी के अंदर इस हदीस को नकल किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुझे देखा या मेरे देखने वाले को देखा, कयामत के दिन अल्लाह ताला उसको जहन्नम में दाखिल नहीं करेगा, वो जन्नती है। तो इमाम अबू हनीफा का जन्नती होना हदीस रसूल के मुताबिक, हदीस रसूल के पेश नजर कतई है, यकीनी है कि इमाम अबू हनीफा ताबई है, और जब इमाम ताबई है तो उनके मानने वाले भी इंशाअल्लाह जन्नत में ही जाएंगे। यहां तक कि इमाम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला उन्होंने सहाबा को देखा और उनसे मुलाकातें की। इस ताल्लुक से गैर मुक़ल्लिदीन इनकार करते हैं और ये कहते हैं माज़अल्लाह के इमाम अबू हनीफा ताबई नहीं है। इसके ताल्लुक से मैं हवाले देता तो वक्त हो जाता, मैं सिर्फ ज़बानी आपको बता देता हूं। 21 आइम्मा ने 28 रिवायतें नकल की है मुख्तलिफ सनदों के साथ। 21 आइम्मा ने, जिससे उन्होंने 28 रिवायतों से साबित किया कि इमाम आजम अबू हनीफा मुनक्किद है, उसका हक अदा हो जाए, मुनक्किद है, उसका हक अदा हो जाए। मैं अर्ज करना ही चाहता हूं कि हमारे इमाम आजम अबू हनीफा, जिनके मुक़ल्लिद है, सभी जानते हैं कि अइम्मा अरबा में चारों इमामों में सबसे अफजल तरीन इमाम माने जाते हैं। यही वजह है कि इमाम आजम के खिताब से हम उनको याद करते हैं। 80 हिजरी में आपकी विलादत कूफा के अंदर हुई, और आप वक्त के बहुत बड़े फ़कीह थे। ये वाहिद पहले इमाम है, चारों इमामों में वाहिद है कि जो ताबई है। आपके अलावा 3 जो आइम्मा है हमारे, उनमें कोई भी ताबई नहीं है सिवाय इमाम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु के। और ताबई का मकाम क्या है? ताबई का मकाम यह है कि इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी जामे तिरमिजी के अंदर इस हदीस को नकल किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुझे देखा या मेरे देखने वाले को देखा, कयामत के दिन अल्लाह ताला उसको जहन्नम में दाखिल नहीं करेगा, वो जन्नती है।
تو امام ابو حنیفہ کا جنتی ہونا حدیث رسول کے مطابق، حدیث رسول کے پیش نظر قطعی ہے، یقینی ہے کہ امام ابو حنیفہ تابعی ہے، اور جب امام تابعی ہے تو ان کے ماننے والے بھی انشاءاللہ جنت میں ہی جائیں گے۔ یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ